الصلاة خير من النوم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے دوستو، جس گھر میں بلی بچے پیدا کرتی ہے اس گھر میں کیا ہوتا ہے؟ کیا اس گھر والوں کا نقصان ہوتا ہے یا پھر وہ دولت مند بن جاتے ہیں؟ پیارے دوستو، آج کی ویڈیو ہم آپ کو ایک ایسی ہی عورت کا سچا واقعہ سنائیں گے جس کے گھر میں بلی نے بچے پیدا کیے تھے، پھر اس کے ساتھ جو کچھ ہوا وہ جان کر آپ بھی حیران رہ جائیں گے۔ تو چلیے یہ کہانی اسی عورت کی زبانی آپ کو سنا دیتے ہیں۔ پیارے دوستو، وہ عورت کہتی ہے کہ میرا نام سروت ہے، میرا تعلق اندرونی پاکستانی سندھ کے ایک چھوٹے سے گاؤں سے ہے۔ ہمارا علاقہ اتنا ترقی یافتہ تو نہیں تھا، وہاں پر غریب سادہ سے لوگ رہا کرتے تھے۔ تعلیم کی کمی کی وجہ سے انہیں بڑی بڑی نوکریاں تو ملنے سے رہی، بس محنت مزدوری کر کے یا وڈیرے کے کھیتوں میں کام کاج کر کے اپنا پیٹ پالا کرتے تھے۔ میرے والد نے شہر سے تعلیم حاصل کی اور وہاں پر ہی ان کی نوکری لگ گئی۔ والد نے شادی بھی اپنی پسند کی لڑکی سے کی، جبکہ میرے باپ دادا کے یہاں غیر خاندان میں شادی کرنے کا رواج نہ تھا۔ میری امی کو گاؤں میں رہنا پسند نہیں تھا، اس لیے وہ لوگ شہر کے ہی ہو کر رہ گئے، مگر میرے بابا جب بھی گاؤں جاتے مجھے اپنے ساتھ ضرور لے کر جاتے تھے، کیونکہ میرے دادا دادی کو میرا بہت انتظار رہتا تھا۔ میں چھوٹی سی تھی تب اکثر شوق سے گاؤں آیا کرتی تھی، مگر اب میں بڑی ہو گئی تھی اور اسی طرح سے گاؤں سے دلچسپی برقرار تھی۔ میں بابا کے ساتھ آتی تھی اور دادا دادی کے ساتھ ہفتہ 10 دن تک رہتی۔ ایک بار بابا واپس شہر جا رہے تھے، مگر دادا دادی نے مجھے اپنے گھر میں روک لیا۔ میرے دادا کا شمار گاؤں کے بڑے زمینداروں میں ہوتا تھا، ان کی زرعی اراضی دور دور تک پھیلی ہوئی تھی۔ ان کے بڑے سے حویلی نما گھر میں ہر طرح کی سہولتیں موجود تھی۔ میں یہاں ویسے تو بہت خوش تھی، مگر گاؤں سے منسوب کچھ عجیب عجیب باتیں مجھے پریشان کرتی تھی۔ یہاں کے لوگ اتنے تعلیم یافتہ تو نہ تھے، یہی وجہ تھی کہ بہت سی من گھڑت کہانیاں بناتے اور ان کو مشہور کر دیتے اور ان پر یقین بھی کرتے تھے۔ آج کل جو ہر دوسرے تیسرے شخص کی زبان پر قصہ تھا وہ یہ تھا کہ جس گھر میں بلی بچے پیدا کرتی ہے اس میں ایک عجیب واقعہ رونما ہو جاتا ہے۔ شروع میں تو مجھے یہ سب بکواس اور جھوٹ لگا، مگر جب میں نے خود ہی اپنی آنکھوں سے وہ سب کچھ دیکھا تو دنگ رہ گئی۔ پیارے دوستوں، واقعی میں آگے بڑھنے سے پہلے آپ سے گزارش کرتے ہیں کہ اگر آپ نے ابھی تک ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو ابھی سبسکرائب کریں، ساتھ لگے بیل نوٹیفیکیشن کو ضرور آن کر لیجیے گا تاکہ لیٹسٹ اپلوڈ ہونے والی ہماری ویڈیوز آپ تک بر وقت پہنچتی رہے۔ پیارے دوستو، سروت آگے کہتی ہے کہ میں نے ایسی بہت ساری کہانیاں سنی، مگر ان کہانیوں پر بالکل بھی یقین کرنے کو دل نہیں کرتا تھا۔ حویلی کی ملازمہ روز کوئی نہ کوئی نئی خبر لے کر آ جاتی اور حویلی کی عورتوں کو مرچ مسالے لگا لگا کر سنا دیا کرتی تھی۔ وہ تمام اس کی باتوں پر آنکھیں بند کر کے یقین کر لیتے تھے، کیونکہ ان کو تعلیم اور شعور کی کمی تھی، مگر میرے ساتھ ایسا نہیں تھا۔ میں ایک پڑھی لکھی اور خود اعتماد لڑکی تھی، مگر مجھے اپنے خاندان کی روایات اور آداب اچھے سے معلوم تھے، اس لیے میں سب کے ساتھ گھل مل کر رہتی تھی تاکہ جو کچھ میری والدہ نے دادا دادی کے ساتھ کیا میں ویسا نہ کروں اور ان کا ازالہ کر سکوں۔ یہی وجہ تھی کہ دادا دادی اور میری ددیال والے سب لوگ مجھے بہت پیار کرتے تھے۔ قصہ مختصر یوں کہ ایک بلی تھی جو سفید رنگ کی تھی، اس کی ایک آنکھ سبز تو دوسری نیلی تھی۔ یہ ایک انتہائی خوبصورت بلی تھی جو لوگوں کو اپنی جانب متوجہ کرتی اور اس کی آنکھیں دیکھنے والوں کو بے اختیار اللہ کی تعریف کرنے پر مجبور کرتی تھی۔ یہ قدرت کی ایک حسین تخلیق تھی۔ یہ بلی اکثر گھروں میں آیا جایا کرتی تھی، مگر اس کا اصل ٹھکانہ ایک عورت کا گھر تھا جس کا نام بلقیس تھا۔ یہ عورت بہت غریب تھی، حالات کی ماری تھی۔ اس کے 5 بچے تھے جو کہ ایک خاص قسم کی بیماری میں مبتلا تھے۔ وہ بچے ایک مخصوص عمر کو پہنچ کر چلنے پھرنے سے قاصر ہو جاتے تھے اور اپاہجوں کی طرح زندگی گزارا کرتے تھے، بلکہ اس کے بچے پیدائشی طور پر تو بالکل ٹھیک اور صحت مند ہوتے، لیکن جیسے ہی 8-10 سال کی عمر کو پہنچتے اچانک انہیں ایسا کیا ہو جاتا جس کی وجہ سے وہ چلنے پھرنے سے قاصر ہو جاتے تھے۔ یہ ایک بہت بڑی پریشانی والی بات تھی۔ بلقیس کی بڑی بیٹی کے ساتھ ایسا ہوا تو اس کو لگا کہ یہ اللہ کی طرف سے آزمائش ہے اور وہ چپ رہی۔ بہت سے حکیموں اور ڈاکٹروں کو دکھایا لیکن کسی کی سمجھ میں یہ بیماری نہیں آئی۔ بالآخر
تھک ہار کر بلقیس اور ان کے شوہر نے خاموشی اختیار کر لی، لیکن جیسے ہی ان کا بیٹا 8 سال کا ہوا تو اس کے ساتھ بھی بالکل ویسا ہی ہوا۔ تب وہ میاں بیوی پوری طرح سے گھبرا گئے۔ ابھی علاج کروایا مگر کوئی فائدہ نہ ہو سکا اور انہیں اب بھی ہر طرف سے مایوسی کا سامنا کرنا پڑا۔ اب ان کی نظر اپنے تینوں چھوٹے بچوں پر تھی اور ان کی جان سولی پر اٹکی تھی، اور ان کو معلوم نہیں تھا کہ جو ان کے 2 بڑے بچوں کے ساتھ ہوا ہے وہ باقی بچوں کے ساتھ بھی ہوگا یا نہیں ہوگا۔ مگر وہ تینوں بچے بھی ان 2 بڑے بچوں کے ساتھ جیسے ہی 8-10 سال کے ہوئے تو وہ بھی اپنے بڑے بہن بھائیوں کی طرح بستر سے لگ گئے اور چلنا تو دور بیٹھ تک نہ سکتے تھے۔ ان کی ریڑھ کی ہڈی کے ساتھ شاید کوئی مسئلہ ہو گیا تھا۔ ایک مرتبہ میں بھی دادی کے ساتھ ان کی عیادت کے لیے بلقیس چچی کے گھر گئی۔ میں ان سب کو دیکھ کر حیران رہ گئی کہ آخر کون سی بیماری تھی کہ ایک ہی گھر کے 5 لوگ چلنے پھرنے سے قاصر ہو گئے تھے۔ مجھے ان زندہ لاشوں کو دیکھ کر بہت غم ہوا، ماں باپ پر بہت ترس آیا جو اپنی اولاد کو اس حال میں دیکھ رہے تھے۔ بلقیس اور اس کا شوہر بالکل نڈھال ہو گئے تھے اور پھر بھی اپنی زبان پر ناشکری کا ایک لفظ بھی نہ لائے اور اللہ سے مدد مانگتے رہتے تھے۔ سارا دن اپنے بچوں کی دیکھ بھال کرتے رہتے تھے اور ان کے لیے کھانے کے لیے بھی کچھ نہیں ہوتا تھا، کیونکہ ان کے پاس وقت نہیں تھا کہ وہ کوئی زمینوں پر کام کرتے یا کوئی مزدوری کرتے۔ ان کے پڑوس سے ان کے گھر کوئی نہ کوئی کھانا بھیج دیتا تھا۔ میں نے دادی کو بھی اکثر کھانا کپڑے میں لپیٹ کر ملازمہ کے ہاتھ ان کے گھر بھجواتے دیکھا تھا۔ ان کے گھر میں 5 بچے تھے جو زندہ لاش بن کر پڑے ہوئے تھے اور اب تو وہ جوان ہو چکے تھے اور بڑے امید کے ساتھ ان کی طرف دیکھتے رہتے تھے۔ اور جب وہ اپنی معذوری کی وجہ سے مایوسی کی باتیں کرتے کہ والدین پر بوجھ بن کر ہم بیٹھے ہوئے ہیں، نہ زندوں میں شمار ہوتے ہیں نہ مردوں میں شمار ہوتے ہیں، یہ کیسے بے کسی ہے، اس سے اچھا ہے ہم 5 مر جائیں، اپنے ماں باپ کے لیے آسانی پیدا کریں۔ تب بلقیس دل ہی دل میں روتی رہتی تھی مگر اپنے بچوں سے کہتی تھی تم لوگ بھلے مایوس ہو جاؤ، میں اپنے رب کی رحمت سے مایوس نہیں ہوں، مجھے اپنے رب پر یقین ہے تم 5 کے 5 پھر سے صحت یاب ہو جاؤ گے اور پھر سے اس آنگن میں گھومے پھرو گے۔ تب حفیظ اپنی بیوی کی طرف نم آنکھوں سے دیکھتا اور اللہ تعالیٰ سے دل میں دعا کرتا تھا کہ بلقیس کا یقین قائم رکھنا، کبھی ٹوٹنے نہ دینا۔ جس دن بلقیس کا یقین ٹوٹے گا وہ خود بھی ٹوٹ جائے گا۔ ایک دن اس خوبصورت بلی نے بلقیس کے گھر کا رخ کیا۔ اب سارا دن بلی بلقیس کے گھر میں رہتی کیونکہ اس کے پیٹ میں جو بچے تھے بلقیس بلی کا بہت خیال رکھتی تھی، اسے بھی کھانے میں جتنا حصہ بن پاتا دے دیتی تھی۔ یہ بلی بھی عام بلیوں کی طرح نہیں تھی، بالکل تنگ نہیں کرتی تھی اور اس پر سب کو بہت پیار آتا تھا۔ ایک روز بلی نے 3 سفید رنگ کے خوبصورت بچوں کو جنم دیا اور عین اسی دن معجزاتی طور پر بلقیس کا چھوٹا بیٹا اٹھ بیٹھا۔ یہ بات بلقیس اور اس کے شوہر کے لیے بہت بڑی تھی۔ وہ ہر جگہ سے اب نا امید ہوتے جا رہے تھے۔ اچانک ان کا بیٹا اٹھ بیٹھا تھا۔ تب بلقیس کے شوہر نے اپنے بیٹے کو سہارا دے کر کھڑا کیا تو ان کا بیٹا حامد خود سے چلنے لگا۔ یہ دیکھ کر دونوں میاں بیوی سجدے میں گر گئے اور اپنے رب کا شکر ادا کیا کہ پورے 10 سال بعد ان کا بیٹا چلنے لگا تھا۔ حامد کا یوں چلنا اپنے بھائیوں کے لیے بھی امید کی کرن ثابت ہوا۔ لوگ بھی بول رہے تھے کہ اگر حامد چل پھر سکتا ہے تو کیا پتا ہم بھی پھر سے چل پھرنے کے قابل ہو جائیں۔ بلقیس کے گھر سارے گاؤں والے جمع ہو گئے۔ سب حیرت اور خوشی سے حامد کو دیکھتے جاتے اور آتے جاتے۔ سب لوگوں کی نظر بلی کی خوبصورت بچوں پر پڑتی تھی اور ہر کوئی ستائش سے دیکھتا۔ اب حامد بھی اپنے بہن بھائیوں کے چھوٹے کام کرنے لگا تھا مگر اس کے والدین اسے کام کرنے سے منع کرتے تھے۔ اب حفیظ چچا بھی دادا کی زمینوں پر کام کرنے لگے تھے کیونکہ گھر میں اب بلقیس کے ساتھ حامد تھا۔ حامد سے زمینوں پر مشقت والا کام نہیں کرواتے کیونکہ وہ بہت عرصے بعد بیماری سے اٹھا تھا، کہیں پھر سے بیمار نہ پڑ جائے۔ 6 ماہ گزر گئے۔ سفید بلی پھر سے امید سے تھی اور پھر رات کے ایک پہر اس نے 4 بچوں کو جنم دے دیا۔ بلقیس بہت نرم دل عورت تھی، وہ بلی کا بہت خیال کرتی تھی، شاید کوئی نیکی اللہ تعالیٰ کو پسند آ جائے اور اس کی آزمائشوں سے ختم کر دیا جائے۔ وہ بلی کے معصوم بچوں کے اوپر کپڑا دے رہی تھی کیونکہ سردی بہت زیادہ تھی۔ تبھی اس کی چھوٹی بیٹی کھانسنے لگی اور کھانستے کھانستے اچانک سے اٹھ بیٹھی۔ بلقیس خوشی سے چیخ اٹھی اور حفیظ بھی ڈر کے مارے نیند سے ہڑبڑا کر اٹھ بیٹھا۔ جب بیٹی کو اس نے بیٹھے دیکھا تو اس کی آنکھوں سے خوشی کے آنسو نہیں رک رہے تھے۔ تب حفیظ نے
پہلی بار بلی اور اس کے بچے دیکھے تو سوچ میں پڑ گیا اور بلقیس سے بولا، بلقیس ایک بات تم نے محسوس کی، جس دن اس بلی نے پہلی بار بچوں کو جنم دیا تب حامد صحت یاب ہو گیا تھا، اور آج جب دوسری بار اس نے بچے پیدا کیے ہیں تو فائزہ چلنے لگی ہے۔ یہ کوئی محض ایک اتفاق ہے یا اس کا کوئی کنیکشن اس بلی کے ساتھ ہے؟ کہیں ایسا تو نہیں کہ یہ بلی ہمارے لیے مددگار ثابت ہو رہی ہو، اس بلی کے بچے ہمارے لیے خوش بختی کا ضامن ہو کر آتے ہوں؟ شوہر کی بات پر بلقیس چونک گئی اور غور سے بلی کی طرف دیکھنے لگی۔ اس سے پہلے یہ کوئی عام بلی نہیں لگ رہی تھی۔ بلقیس بہت خوش ہوئی اور اس بلی کا اور خیال رکھنے لگی۔ اسے ڈر تھا کہ یہ بلی اس کا گھر چھوڑ کر کہیں اور نہ چلی جائے۔ یہ بات پورے گاؤں میں جنگل کی آگ کی طرح پھیل گئی کہ وہ سفید بلی جب بچے پیدا کرتی ہے تب بلقیس کے گھر کا کوئی فرد ٹھیک ہو جاتا ہے اور چلنے پھرنے لگتا ہے۔ ضرور اس بلی میں کوئی خاص بات ہے، یہ بلی نہیں کوئی فرشتہ ہو سکتا ہے جو بھیس بدل کر ان کی مدد کے لیے آتا ہے۔ اسی طرح کی اور بھی بہت ساری باتیں ہر خاص و عام کی زبان پر تھی اور حویلی والے بھی اس بلی کو دیکھنا چاہتے تھے۔ اب ہر کوئی یہ چاہتا تھا کہ وہ بلی ہمارے گھر آ جائے اور ہماری کوئی نہ کوئی غیبی مدد ہو جائے۔ جب دادی اور ان کی بہویں بلقیس چچی کے گھر آئی تو دیکھ کر حیران رہ گئی کہ وہ بلی واقعی بہت خوبصورت تھی، لیکن اس مرتبہ جب بلی نے بچے دیے تو بلقیس کی بیٹی کا انتقال ہو گیا۔ اس دن بلقیس چچی نے اپنے باقی 2 اولادوں کی طرف دیکھا جن کے چہرے پر خوف کے سائے تھے اور بلی سے ڈرے جا رہے تھے، حالانکہ جس سے ڈرنا چاہیے اس سے نہیں ڈر رہے تھے۔ بلقیس اٹھی اور بلی کو بچوں سمیت گھر سے نکال دیا اور دروازہ بند کر دیا۔ یہی بلقیس جو بلی کو کسی قیمتی متاع کی طرح سنبھال کر رکھتی تھی، آج جب اسے گھر سے باہر نکال دیا تو پھر سے ان کی زبان میں اللہ اللہ تھا۔ بے شک اللہ تعالیٰ ہر طرح سے اپنے بندوں کی مدد کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کو بلقیس اور حفیظ کا صبر پسند آیا اور انہوں نے رب کی ناشکری کر کے اللہ تعالیٰ کو ناراض نہیں کیا، اور وہ اپنی آزمائش پر پورے اترے ہی تھے۔ جب اللہ تعالیٰ نے ان کی مدد کرنا چاہی، ان کی آزمائشیں ختم کرنا چاہی، تب وہ لوگ گمراہ ہو گئے، اور جس سے امیدیں رکھنی چاہیے تھی، جس کا شکر ادا کرنا چاہیے تھا، اس کو بلا بیٹھے۔ تب اللہ کی ذات بھی جلال میں آ گئی اور بلقیس اور اس کی آنکھیں کھول دی، اور بلقیس نے رب کے حضور رو رو کر اپنی غلطی کی معافی مانگی اور اللہ کی بارگاہ میں اس کی دعائیں قبول ہو گئی۔ اس کی ساری اولادیں صحت یاب ہو گئی تھی۔ پچھلی قوموں پر بھی اسی وجہ سے اللہ تعالیٰ کا عذاب نازل ہوا تھا کہ وہ اللہ تعالیٰ کی بجائے غیر اللہ کی پرستش کرتے تھے۔ ہم مسلمان ہیں اور ہماری ساری امیدیں اسی ذات سے وابستہ ہونی چاہیے جس کے قبضہ قدرت میں ہماری جان ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنے اور اپنے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقوں کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ پیارے دوستو، یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو۔ امید ہے آپ کو پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو پسند آنے کی صورت میں اسے لائک کیجیے گا اور اپنے دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کیجیے گا، اور مزید اسی طرح کی ویڈیوز پانے کے لیے ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کر کے ساتھ میں لگے بیل آئیکن پر ضرور کلک کیجیے گا تاکہ مزید اپلوڈ ہونے والی ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن بر وقت آپ تک پہنچتا رہے۔ مجھے دیجیے گا اجازت، ملتے ہیں پھر ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔